جاری ہے شام محمود قریشی اظہار خیال کر رہے ہیں جبکہ دوسری جانب وفاقی وزیر اطلاع فواد چودھری اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ مفرور تھے، اگر وہ اپنی بیل کرا کے چلے جاتے تو ان کو کوئی ایشو نہیں تھا اس وقت۔ اس کے علاوہ ایک اور انٹرسٹنگ جو شبر زیدی صاحب فرگوسن کے، ان کا نام بھی ای سی ایل کے اوپر آ گیا تھا، پتہ نہیں کس وجہ سے، لیکن ان کا نام بھی جو ہے وہ ریموو کر دیا گیا ہے اب ای سی ایل سے۔ سو یہ دونوں نام جو ہے ڈیلیٹ کر دیے گئے ہیں ایگزٹ کنٹرول لسٹ۔ اس کے بعد جو کابینہ نے جو آج کل بھارت نے جس طریقے سے کشمیر میں پریزیڈنشل رول لگایا ہے، راج پریزیڈنشل رول ہے، اس پر شدید جو کنسرن ظاہر کیا ہے، فکر ظاہر کی ہے۔ کشمیر میں جو واقعات ہو رہے ہیں اس کے اوپر وفاقی کابینہ نے بڑی جو ہے وہ شدید ریزنٹمنٹ کا اظہار کیا ہے، اور آج 6:40 کے اوپر وزیر اعظم پاکستان اور جو یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل ہیں ان کی ٹیلی فونک کال ہے کشمیر کے معاملے کو لے کے، اور وزیر اعظم جو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل ہیں ان کو آج جو کابینہ کی فکر ہے، پاکستان کی قوم کی جو فکر ہے کشمیر کو لے کے، اس سے اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری کو آگاہ کرنے کی جو ہے وہ پلان رکھتے ہیں۔ پچھلے تقریباً 24 گھنٹوں میں پرائم منسٹر صاحب کی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے یو اے ای کے کراؤن پرنس محمد بن زید، ہز رائل ہائنس محمد بن زید سے، اور ہز رائل ہائنس محمد بن سلمان سے، اور فی الحال جو ٹینٹیٹیو پروگرام ہے اس کے مطابق جنوری میں ہز رائل ہائنس محمد بن زید یو اے ای کے جو حکمران ہیں، کراؤن پرنس ہیں، وہ پاکستان کا دورہ کریں گے، اور فروری میں پھر محمد بن سلمان ہز رائل ہائنس سعودی عربیہ کے جو ہے وہ پاکستان کا دورہ کریں گے۔ پرائم منسٹر صاحب نے اس کے بعد جو اب تک کا ہمارا جو فائنینشیل معاملات چل رہے ہیں ان کے اوپر پریزنٹیشن ہوئی، اور وزیر اعظم صاحب نے اس بات کے اوپر زور دیا ہے کابینہ کو اور تمام جو عہدیداران ہیں حکومت کے کہ جو آسٹیریٹی کی ڈرائیو ہے، جو کہ ایک بچت کا ایک سلسلہ شروع کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کے اوپر کاربند رہیں، اور حکومت کے جو اخراجات ہیں اس میں کمی لانا بہت ضروری ہے۔ جس قسم کے حالات سے ہم گزر رہے ہیں، پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ ملک جو ہے وہ تمام عمر ہم قرضے لے کے اپنی معیشت نہیں چلا سکتے، ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے، اور پاؤں پہ کھڑا ہونے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے اخراجات کم کریں اور اپنی آمدنی بڑھائیں۔ اور اخراجات کم کرنے کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو کیبنٹ ہے، جو سینئر بیوروکریسی ہے، وہ اپنے محکموں کے اندر یہ روایت ڈالے، آسٹیریٹی کی روایت ڈالے، بچت کی روایت ڈالے۔ اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہے جو پرائم منسٹر صاحب کے دورے ہیں ان میں جہاں بہت پہلی بات تو ہے کہ کابینہ اور پرائم منسٹر غیر ملکی دورے کرتے ہی نہیں ہیں، اور وہ کرتے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ جب کمپلشن ہو، اور اس پہ بھی جو وفود ہیں ان کی تعداد بہت چھوٹی رکھی جاتی ہے۔ مثلاً ابھی جب امین اسلم صاحب گئے، ہمارے جو انوائرمنٹ کے منسٹر ہیں، وہ صرف 2 لوگ گئے۔ پچھلی دفعہ جب مشاہد اللہ صاحب جو گئے تھے تو کچھ درجنوں لوگ جو تھے وہ اس کانفرنس میں گئے اور وہاں سے کچھ حاصل بھی کر کے نہیں لائے۔ اب صرف 2 لوگ گئے، اور پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں ان کو صدر بھی الیکٹ کر لیا گیا اس اہم باڈی کا، انوائرمنٹ کی۔ تو اس لیے پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا کہ اس کو آپ ایمفیسس کیا کہ جو کیبنٹ ہے اور جو باقی منسٹرز ہیں ان کو کہ وہ اپنے جو دورے ہیں وہ کم از کم رکھیں۔ ڈپازٹ پروٹیکشن کارپوریشن ایک کمپنی ہے جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو لوگ پیسے بینکس میں جب رکھتے ہیں تو اس کی پروٹیکشن ہونی چاہیے، اس کا اسٹیٹ بینک اس کی ذمہ داری لیتا ہے کہ بینکس میں جو پیسہ رکھیں گے اس کی وہ پروٹیکشن ہوگی۔ تو اس کا جو بورڈ آف گورنرز تھا اس میں کامران شہزاد صاحب، عاطف اسلم باجوہ صاحب، عاطف بخاری صاحب اور محمود مانڈوی والا، ان کو نامینیٹ کیا گیا ہے۔ کامران شہزاد، عاطف اسلم باجوہ، عاطف بخاری۔ پاک امان انویسٹمنٹ کمپنی، اس میں بہاؤالدین خان صاحب کو دوبارہ ایم ڈی لگانے کی منظوری دی گئی ہے۔ یہ جو پاک امان کمپنی تھی اس میں بنیادی طور کے اوپر 3 سال جو ایم ڈی کی پوزیشن ہے وہ پاکستان کے پاس ہوتی ہے، پھر 3 سال عمان نامینیٹ کرتا ہے۔ یہ جو بہاؤالدین خان صاحب ہیں یہ پاک امان انویسٹمنٹ کمپنی کے چلے آ رہے تھے ایم ڈی، اس بار باری عمان کی تھی، لیکن عمان نے کہا ہے کہ آپ ان کو ہی جو ہے وہ ری اپوائنٹ کریں اور چلنے دیں، کچھ جو پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر وہ چلا رہے ہیں، تو لہٰذا اس کو کہا گیا کہ وہ ان کو جو ہے دوبارہ اپوائنٹمنٹ دی گئی ہے۔ ایئرپورٹس،
پرائم منسٹر صاحب نے اس بات کے اوپر سخت نوٹس لیا ہے کہ ابھی تک ہمارے جو ایئرپورٹس کا کلچر ہے وہ تبدیل نہیں ہوا، اور ہمارا جو اوورسیز پاکستانیز یا پاکستان کے انویسٹمنٹ کرنے والے جتنے لوگ بھی ایئرپورٹس کے اوپر آتے ہیں ان کو انہی مشکلات کا سامنا ہے جو کہ پی ٹی آئی کی حکومت آنے سے پہلے تھے. اور پرائم منسٹر صاحب نے جو ایویشن کے ہمارے منسٹر ہیں ان کے ساتھ انٹیریئر منسٹر، ان کو یہ واضح ہدایت کی ہے کہ ایئرپورٹ کے کلچر میں تبدیلی آنا ضروری ہے. اور خصوصاً اسلام آباد ایئرپورٹ کے اوپر ایک تو پہلے بھی جو ہم نے اس میں انکوائری کا آرڈر دیا تھا، جو پل ٹوٹا تھا، اور اوور آل بھی جو اس کا سول ورکس ہے، وہ جو اوور آل بننے کا جو ایئرپورٹ ہے یہ 35 ارب روپے میں انیشیل ٹھیکہ ہوا تھا، جو بعد میں 137 ارب روپے پہ چلا گیا. لہٰذا یہ جو ایسکلیشن ہوئی اس کے اوپر بھی جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ فوری طور کے اوپر یہ جو اس وقت نیب انکوائری کر رہی ہے، ایف آئی اے انکوائری کر رہی ہے، اور سول ایویشن اپنی انکوائری کر رہی ہے. تو کہا گیا کہ ان تینوں کو اکٹھا کریں اور ایک جو ہے وہ ایک انکوائری حتمی طور کے اوپر جو ہے وہ کابینہ کے سامنے پیش کی جائے. اس کے ساتھ ساتھ ایئرپورٹ کے ساتھ ساتھ ویزا رجیم کی تبدیلی. ہمارے ہاں پاکستان میں آنا ایک بہت مشکل کام ہے. ہم نے کئی جو ویزاز ہیں اپنے وہ ریسپروسٹی کی بنیاد پہ رکھے ہوئے ہیں، لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے کہ بہت سارے ممالک جو ہے ان میں پاکستانی بہت زیادہ جاتے ہیں، لیکن وہاں سے پاکستان سے لوگ بہت کم آتے ہیں. تو ہمیں اس کو اگر ہم نے ٹورزم کو بڑھانا ہے، اگر ہم نے کلچر کو بڑھانا ہے، تو ظاہر ہے کہ ہمیں اپنا جو ویزا رجیم ہے اس میں تبدیلیاں لانا پڑیں گی. ہماری کوشش اس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب نے جو فورن آفس ہے اس کو اور انٹیریئر منسٹری کو اور ایک حکم دیا ہے کہ وہ ایک نئی پالیسی کے ساتھ جو ہے وہ سامنے آئے، جس کے ذریعے پاکستان میں آنے والا جو ٹریول ہے اس کو آسان کیا جا سکے. اور اسی لیے اس سے پہلے اس ضمن میں نے جو اپنی منسٹری کے حوالے سے میں یہ بتاتا چلوں کہ جرنلسٹوں کے ویزے کے حوالے سے پہلے ہی ہم اس میں موو کر چکے ہیں انٹیریئر منسٹری کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری جو فورن منسٹری سے بات ہوئی ہے اور ریلیونٹ دوسرے اداروں سے میری بات ہوئی ہے، اس میں میں نے یہ درخواست کی ہے کہ جو پاکستان میں بین الاقوامی جرنلسٹ جو آنا چاہیں ان کے لیے ایک ریلیکسڈ ویزا رجیم آپ انٹروڈیوس کروائیں. اور اس وقت جو بھی جرنلسٹ پاکستان آنا چاہتے ہیں انہیں بے پناہ پرابلم سے گزرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو ہمارا انفارچونیٹ یہ ہو گیا ہے کہ زیادہ تر جو انٹرنیشنل پریس ہے وہ اس نے اپنا جو مرکز ہے یا آفس ہے، ہیڈ آفس ہے، وہ دہلی میں رکھ لیا ہے. وہ دہلی سے آتے ہیں ایک دن کے لیے واپس چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں ویزا رجیم اتنی زیادہ کہہ لیجیے کہ کمپلیکس ہے، پیچیدہ ہے کہ اس کو جو ہے ہمیں ویزاز نہیں مل رہے. لہٰذا ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو ہم جو بین الاقوامی جرنلسٹ ہیں ان کے لیے ہم ویزا رجیم جو ہے وہ اس کو کھولیں. نئے ایئر لائن لائسنسز کچھ دیے گئے ہیں، کچھ رینیو کیا گیا ہے. وی این ایئر لائن کو چارٹرڈ فلائٹس کے لیے جو لائسنس ہے وہ دیا گیا ہے، چارٹر دیا گیا ہے. اس کے ساتھ سرین ایئر جو ہے اس کو بھی جو اس کا رینیو کیا گیا ہے چارٹر. پی آئی اے تقریباً 72 ارب روپیہ سول ایویشن کا پی آئی اے نے دینا ہے، لیکن چونکہ یہ ایک نیشنل کیریئر ہے اور اس کے لیے جہاں پر ایک پورا پی آئی اے کو ایک ریویمپ کرنے کا پلان جو ہے وہ اس وقت پروگرس میں ہے، اس لیے پی آئی اے کو بھی جو ہے وہ رینیو کیا گیا ہے. اور انہوں نے جو صرف نظر کی گئی ہے کسی پرائیویٹ ایئر لائن کے اگر ہوتا معاملہ تو شاید سول ایویشن چارٹر جو ہے وہ رینیو نہ کرتی، لیکن چونکہ یہ ایک معاملہ ہے نیشنل کیریئر کا لہٰذا اس کو رینیو کیا گیا ہے. ایک اور اہم فیصلہ اسلام آباد کے لیے ماسٹر پلان کی تیاری. یہ میں تھوڑا سا آپ کو بلکہ اس میں یہ تھوڑا بتا دوں کہ اسلام آباد کے لیے تو ماسٹر پلان جو ہے وہ ایل ڈی اے سی ڈی اے جو ہے وہ تیار کرے گی، اور سی ڈی اے کے چیئرمین کا پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا ہے کہ کوشش ہونی چاہیے ہماری کہ ٹاپ پروفیشنل پرائیویٹ سیکٹر سے آپ ایڈورٹائز کریں اور اس کو چیئرمین سی ڈی اے لگائیں. لیکن اسلام آباد کے ساتھ ساتھ ہمارا جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب میں جو 6 بڑے شہر ہیں اور خیبر پختونخوا کے جو بڑے شہر ہیں ان کے لیے بھی ماسٹر پلان لائے جا سکیں، اور ان کو اگلا 25 سال یا 50 سال میں ان شہروں نے گرو کیسے کرنا ہے،
ان شہروں میں کہاں پر آگے چل کے آبادیاں بننی چاہیے, کہاں پر ان کا جو سیوریج کے نظام کیا ہونے چاہیے, پینے کے پانی کا معاملہ کیا ہوگا. سو ہم ایک بڑی پلاننگ کرنا چاہتے ہیں اپنے ان بڑے شہروں کے لیے. لیکن وفاقی کابینہ کا جو معاملہ ہے وہ ظاہر اسلام آباد کا ماسٹر پلان کی تیاری تھی. اوریجنل پلان جو اسلام آباد کا تھا یہ ڈاکسی ایڈس ایسوسیٹس تھے, گریک, انہوں نے بنایا تھا 1960 میں. DOXIADIS ایسوسیٹس تھے, انہوں نے بنایا تھا اور کہا گیا تھا کہ ہر 20 سال بعد اس کو ریویو کیا جائے گا, لیکن وہ ریویو ہوا ہی نہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت اسلام آباد ایک بے ہنگم طریقے سے جو ہے وہ بڑا ہے. لہٰذا اس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ٹاپ ایکسپرٹس کو لیا جائے اور اس کو جو پلان ہے وہ کیا جائے. لیکن اس کے ساتھ جو ہدایت پرائمریلی جاری کی گئی ہے CDA کو کہ جو افیکٹوز ہیں, جو متاثرین ہیں, ان کو ان کے حقوق اور مفادات کا خیال رکھنا بھی حکومت کا فرض ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم نے 1960 کے بنے ہوئے منصوبے کے اوپر جو لوگ ہیں یا انہیں کو بے گھر کرنا شروع کر دیں اور ان متاثرہ جو فریقین ہیں ان کو سامنے رکھ کے اس کے مطابق جو ہے وہ آگے اس کو بنانے کی ضرورت ہے. ڈرگز پرائسز کا معاملہ آیا. ڈرگز پرائسز جو ہیں وہ فی الحال ٹاسک فورس کو بھجوا دی گئی ہیں جو صحت کے اوپر بنائی گئی ہے, اور ڈالر کی فلکچویشن کی وجہ سے وہاں پر پرائس انکریز ڈکریز کے ہونے ہیں, لیکن وہ ٹاسک فورس کو بھیجا گیا ہے کہ وہ اس کو کرے. ایک 5 سال کے عرصے سے نیشنل ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کا جو چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹر ہے وہ نہیں لگائے گئے. لہٰذا اب سید جاوید حسن صاحب جو ہیں بہت ایک تجربہ کار آدمی ہیں, انہوں نے ایک اپنی آرگنائزیشن بھی چلا رہی تھی. جو ہمارا ایک پروگرام ہے اسکل ڈیولپمنٹ کا, اس میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے وہ اس کا نیشنل ووکیشنل ٹیکنیکل ٹریننگ کا ایک رول ہے. لہٰذا اس کو فل کرنے کے لیے سید جاوید حسن صاحب کو اس کا بورڈ آف گورنر جو ہے وہ لگایا گیا ہے. ہنڈی اور حوالہ کے اوپر بڑی تفصیل سے بات چیت ہوئی ہے, اور اس کے اوپر بات ہوئی ہے کہ پاکستان میں جو رقوم بھیجنا ہے وہ ایک مشکل ہے, اور ابھی تک ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. زیادہ کئی جگہوں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جو مقامی قوانین ہیں ملکوں کے, انہوں نے اس کو مشکل کیا ہوا ہے, کمپلیکس کیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے وہ نہیں. تو پاکستان پوسٹل سروس جو ہے اس کو ایکٹیویٹ کیا جائے گا, اور اس کے ذریعے یہ پیسے جو ہے یہ کوشش کی جائے گی کہ ان کو پہنچایا جا سکے. اس کے ساتھ جو ٹیکس کا ہمارا نظام ہے اس کو انالیسس کرنا اس کا بہت امپورٹنٹ ہے. لہذا ٹیکس کے نظام کے انالیسس کے لیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ ورلڈ بینک جو ہے اس کو یہ اجازت دی جائے گی کہ وہ ہمارا جو ڈیٹا ہے اس کو انالائز کرے, ٹیکس ڈاٹا کو انالائز کرے, اور دیکھے کہ کیا پوٹینشیل ہے پاکستان میں ٹیکس میں, کہاں کہاں پہ مزید ٹیکسیشن بہتر کی جا سکتی ہے. ٹیکسیشن کی ایک پوری پالیسی حکومت جو ہے وہ نہیں لا رہی ہے.